بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہم استغفار کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں استغفار کے بارے میں کیا بتایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو دیکھیے، قرآن مجید میں استغفار کرنے کی یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر استغفار کرنے کی تاکید کی ہے اور اس کے فوائد اور برکات کا ذکر کیا ہے۔ اور دیکھیے، استغفار کہتے ہیں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا، معافی طلب کرنا، یعنی کہ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے تو سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے، معاف کر دے، ختم کر دے۔ تو اسے کہتے ہیں استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یعنی اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفر اللہ یعنی کہ اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں من کل ذنب، ہر گناہ سے، یعنی میرے ہر گناہ کو تو معاف کر دے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو دیکھیے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ کا مطلب ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے، یعنی ختم کر دے میرے گناہوں کو۔ تو دیکھیے، ایک طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اللہ میں اپنے ان گناہوں سے تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں اور میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ تو دیکھیے، اس کے لیے جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ استغفار ہمیں کرنا چاہیے اور استغفار کرنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، اور اس کی بہت ساری فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ اور دیکھیے، نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ تم استغفار کرو، استغفار جب تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں 4 انعامات دیں گے۔ تو دیکھیے، پہلا انعام کیا ہے؟ انہ کان غفارا، یعنی وہ غفار ہے۔ تو دیکھیے، غفار کسے کہتے ہیں؟ غفار اسے کہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہوں، چاہے کتنے بھی آپ کے گناہ ہوں، لیکن اگر آپ دل سے شرمندہ ہیں اور یہ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، احساس ہے آپ کو اپنے گناہوں کا، تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی کہ آپ کے کتنے بھی گناہ ہوں، وہ بہت زیادہ غفار ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، چاہے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل پسیج رہا ہے اور آپ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں نا، اور آپ نے سمندر کے جھانک کے برابر بھی گناہ کیے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفار ہے۔ اس کو اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں ہوتی کہ یہ بندہ میرا اتنا زیادہ گناہگار ہے، میں اس کو کیوں معاف کروں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ غفار ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں غفار۔ تو اللہ کے نبی یعنی ہمارے پیارے نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر سارے انسان مل کر بھی زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک، یعنی کہ زمین سے آسمان کی چھت تک بھی گناہ کر دینا، اتنے گناہ کر دے، جبکہ اتنے گناہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو آسمان ہے بہت زیادہ بلند ہے، بہت اوپر ہے، اتنا کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہمارے پیارے نبی فرماتے کہ اگر کوئی اتنے بھی گناہ کر دے، جبکہ یہ پاسبل ہے ہی نہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سے اتنے بھی گناہ ہو جائیں نا، تب بھی تم مایوس نہ ہونا، اللہ کی بارگاہ الہی میں جانا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ تب بھی معاف کر دے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس طرح سے ڈیلیٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، جیسے کہ تم ابھی ماں کے پیٹ سے جنمے ہوئے ہو۔ تو فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ تم اللہ سے توبہ کرو، وہ غفار ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب دوسرا انعام کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو وہ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ تو دیکھیے، نوح علیہ السلام کی قوم پر جو ہے نا، وہ بارشیں روک لی گئی تھیں، یعنی کہ ان کے اتنے زیادہ گناہ تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارشیں روک لی تھیں، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام پر بہت زیادہ ان کو تکلیف دیتے تھے، ان کو بہت ستاتے تھے اور ان کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، یعنی ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارشیں روک لی تھیں، جس کی وجہ سے جب بارشیں نہیں ہوں گی تو فصلیں نہیں ہوں گی، پھل نہیں ہوں گے، کھیتی باڑی نہیں ہوگی، اناج نہیں ہوگا، تو یعنی کہ بہت زیادہ جو معاشرہ ہوگا نا وہ کمزور ہو جائے گا، پیسے نہیں ہوں گے، اناج نہیں ہوگا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا اس قوم کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بارشیں روک لی تھیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں کرے گا۔ اب یہ ہو گیا دوسرا انعام۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد کرے گا، تمہاری مدد کرے گا بیٹوں سے اور مال سے، یعنی تمہیں خوب سارا مال بھی پکڑا دے گا اور بیٹوں سے بھی تمہاری خوب ساری مدد کرے گا۔ سن اینڈ ویلتھ آر
great needs of human being in the past as well as today. تو یہ انسان کی بہت بڑی ایسٹ ہے، بہت بڑی پراپرٹی ہے، کل کے زمانے میں بھی تھی، آج کے بھی زمانے میں بھی ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بیٹے بھی دوں گا اور دولت بھی دوں گا. تو دیکھیے دولت جو ہے، مال و دولت ہے، وہ ہماری ضروریات ہے، کیونکہ دولت سے ہم بہت کچھ خرید سکتے ہیں، اور اس زمانے میں بغیر دولت کے انسان کچھ نہیں کر سکتا. ہر چیز میں انسان کو دولت کی یعنی کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. دوسرا، بیٹا اولاد یعنی اس سے جو خاندان ہوتا ہے وہ چلتا ہے، سلسلہ چلتا ہے، تو اس لیے بیٹوں کی بھی ضرورت ہمیں ہوتی ہے. تو فرمایا تمہیں مال دے دے گا اور بیٹے دے دے گا. تو یہاں پر 3 چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی چیز جو فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی باغات بھر دے گا، نہریں جاری کر دے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. جتنا بھی انسان استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم پر نازل ہوں گی. تو استغفار کی مختلف حدیث ہیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں، جس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور ہر غم سے نجات عطا کرے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے استغفار کرے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو لہٰذا استغفار ایک عظیم عبادت ہے جو کہ بندے کو اللہ کے قریب لاتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے. ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں استغفار کو عادت بنا لینا چاہیے اور اللہ سے اس کی رحمت اور مغفرت طلب کرنا چاہیے. لہٰذا ہمیں خوب استغفار پڑھنا چاہیے. تو دیکھیے میں نے تو یہ ویڈیو بنا دیا، اب آپ کا کام ہے اس کو آگے شیئر کرنا. تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں صدقے جاریہ سمجھ کر، تاکہ اس سے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے. تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.